یہ پاکستان میں جو آپ کے فینز ہیں ان کو نہیں پتہ کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے، بیسے کہاں سے صاحب آپ کی اتنی سریلی الفاظ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشی ہے، جذبات آپ کے اندر آتے ہیں، جب سٹیج پہ آپ بیٹھتے ہیں تو تقریر آپ کی لوگ اس وجہ سے بڑی سنتے ہیں۔ یہ آواز کا راز کیا ہے؟ کیسے کہاں سے سٹارٹ ہوئی آپ کی سریلی آواز؟ کیسے آپ نے لائی اس کو مینٹین ابھی تک کیسے کیا ہوا ہے؟ مفتی حنیف قریشی جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو لاکھوں روپے چارج کرتے ہیں اپنی تقریروں کے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سننے میں یہی آتا ہے کہ لوگ آپ کو شیعہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ آپ شیعہ ہو گئے، مفتی حنیف قریشی صاحب شیعہ ہو گئے۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسیب احمد۔ ناظرین موجود ہوں اس وقت اسلام آباد میں، اور آج کے پروگرام میں جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہے پاکستان کے معروف عالم دین ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان سے جانتے ہیں، بہت سے لوگوں نے یہ سوالات اٹھائے ہم سے کہ مفتی صاحب کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، پیدائش کہاں کی ہے، ان کی زندگی کیسے گزری، بچپن کیسے گزرا، عالم دین بننا شوق تھا یا پھر کسی سے انسپائر ہوئے؟ جانتے ہیں مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے بہت سے لوگ ابھی تک یہ پاکستان میں جو آپ کے فینز ہیں ان کو نہیں پتہ کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے، بیسے کہاں سے آپ؟ میں ڈسٹرکٹ میرا آبائی جو ضلع ہے وہ ایبٹ آباد ہے۔ ایبٹ آباد کے آگے علاقہ ہے بوئی، اور بوئی کا ایک گاؤں ہے چک ڈکی، وہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں، اور 1976 میں میری ولادت ہوئی ہے۔ مفتی صاحب سٹارٹنگ ایجوکیشن جو بیسک آپ کی تھی کہاں سے حاصل کیا آپ نے؟ پرائمری تو ہمارے گاؤں میں اسکول تھا، پھر اس کے بعد میں گورنمنٹ مڈل اسکول سرحان، وہیں قریب ایک علاقہ ہے ادھر پڑھا، پھر میں مظفر آباد جناب پائلٹ ہائی اسکول میں 2 سال پڑھا، پھر ایبٹ آباد 2 سال پڑھا گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 4، اور اس کے بعد پھر میں نے عربی فاضل، منشی فاضل یہ امتحانات دیے، پھر جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں داخل ہوا، اور وہیں پر پھر میں نے تمام درس نظامی کیا ہے، اور الحمدللہ میں درس نظامی کا ہر امتحان میں جو ہے نا وہ ٹاپ کیا ہے میں نے، یعنی پہلی 3 پوزیشنوں میں میری کوئی نہ کوئی پوزیشن ضرور آئی ہے۔ اچھا مفتی صاحب جب اسکول کے اندر ہوتا ہے 3ری 4تھی 5ویں کلاس میں یا میٹرک کر لیں تو ٹیچرز پوچھتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، تب آپ کا رجحان کیا تھا؟ پائلٹ بننا چاہتے تھے، فوج میں جانا چاہتے تھے، یا پھر عالم دین؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتوں میں یہ ماشاءاللہ بچوں کو اس حوالے سے وہ کوڑا ہی رکھا جاتا ہے کہ وہ شوق وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارا الحمدللہ جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، میرے والد صاحب وہ دین کو بہت پسند کرتے تھے، اور ان کی میری ولادت سے پہلے کی یہ تمنا تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی، نرینہ اولاد دی، تو میں ان کو عالم دین بناؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر میں جیسے ہی میٹرک کر کے فارغ ہوا تو انہوں نے مجھے دارالعلوم میں جو ہے نا وہ داخل کروایا، اور اسکول لائف میں بھی میں مذہبی رجحان ہی تھا ہمارا، میں جتنے بھی مقابلے ہوتے تھے نعت کا، تلاوت کا یا تقریر کا، ان 3 میں ہی میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا۔ تو الحمدللہ میں ڈسٹرکٹ وائز، اور پھر میں ایک دفعہ تو صوبائی تقریری مقابلہ میں خیبر کیپی کے اس وقت صوبہ سرحد ہوتا تھا، تو میں صوبائی مقابلے میں 2nd پوزیشن پہ جو ہے نا وہ آیا تھا۔ اچھا مفتی صاحب عموماً جو بچے ہوتے ہیں تو وہ ہم درس میں اگر بھیجتے ہیں حفظ کے لیے تو 5ویں کلاس پاس ہوتی ہے تو بھیج دیتے ہیں، وہ بچپنا ہوتا ہے، رجحان ادھر ہو جاتا ہے، لیکن ایک میٹرک کرتا ہے بندہ، دنیا دیکھ لیتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، تو اس کے بعد جب مدرسے کے اندر جائیں تو کن کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا پھر؟ دیکھیں یہ جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ مدارس میں جاتے ہیں جی، تو ہمارے ذہن میں بھی یہی تھا کہ مدرسے میں جائیں گے تو وہاں بھیک مانگیں گے، وہاں سے وظیفے مانگیں گے، اور بڑا ایک عجیب سا تصور ذہنوں میں لوگوں نے ڈالا تھا۔ بلکہ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں کہ جب میں دارالعلوم میں آیا تو میرے والد صاحب کے پاس نہ کچھ لوگ تعزیت کے لیے، یعنی ایسے ہمدردی کے لیے، کہ چونکہ ہمارے گھر میں غربت تو تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ یار شاید انہوں نے اپنا بچہ جو ہے نا وہ اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ درس میں بھیج دیا ہے کہ تاکہ ان کے پاس اس کو پالنے یا کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تو میرے والد صاحب بڑے اس پہ ہنسے، اور انہوں نے کہا بھئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا دین پڑھنے جائیں۔ تو پھر میں جب ادارے میں آیا، پھر ہمارے علاقے میں اس وقت تقریباً میں پہلا آدمی تھا کہ جو مدرسے میں آیا۔ اس سے قبل یعنی جو ہے نا درس نظامی میں میرے بڑے بھائی جو ہے نا وہ حافظ قرآن بنے تھے، تو انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں کلیئر کی ہوئی تھیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے جو مدارس کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں، اور لیکن جب پھر میں آیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دین کے حوالے سے فضل و کرم فرمایا، بڑے میری جو شہرت ہوئی، پوری دنیا میں نام ہوا۔ پھر مجھے دیکھ کر نا الحمدللہ ہمارے علاقے سے بلا مبالغہ سینکڑوں لوگ
آئے اور انہوں نے بچے آئے، پھر لوگوں نے اپنے بچوں کو ایک گھر سے 3 عالم دین بھی بنائے. اور الحمدللہ اس وقت میں بلکہ کل اپنے آبائی علاقے میں گیا ہوا تھا تو میں نے وہاں لوگوں سے یہی کہہ رہا تھا کہ اب آپ بتائیں کہ آپ لوگوں کو میں کہتا ہوتا تھا کہ بھائی جو دین پڑھتے ہیں اللہ انہیں دنیا بھی کثرت سے دیتا ہے اور عزت بھی دیتا ہے، تو بتائیں آج فرق واضح ہے کہ جو دین پڑھنے والے لوگ ہیں ان کا اور دوسرے لوگوں کا مقابلہ کریں تو دنیاوی معاملات میں بھی زندگی میں بتائیں کس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے. تو الحمدللہ وہ علماء ہی کی زندگی ہے. اچھا مفتی صاحب بچپن میں اسکول میں جاتے تھے تو کیا مفتی یعنی قریشی صاحب بھی شرارتیں کرتے تھے، بےزتی پڑتی تھی ٹیچر سے، مار پڑتی تھی؟ تب تو دور تھا کہ مرغا بنوا کے صحیح پٹائی ہوتی تھی. کتنی بار آپ کو مرغا بنایا گیا؟ دیکھیں یہ تو کامن ہے ہمارے اسکولوں میں. اب تو خیر تھوڑا بہت شعور آ گیا، لیکن اس وقت جب والدین بچوں کو داخل کرتے تھے اسکول میں تو کہتے تھے جی کہ ہڈیاں ساڑیاں نے تے گوشت تہاڈا ہے. تو اس وجہ سے پھر اسکول ٹیچرز جو ہوتے تھے وہ بھی سزا بہت دیتے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ اسکول ٹیچرز کی وہ سزا ہوتی تھی، گھر والوں کی ساتھ ان کے ساتھ تائید ہوتی تھی، تو اس وقت حیا بھی ہوتی تھی اور طلباء میں شعور، علم اور سب کچھ ہوتا تھا. میں آج بھی آپ کو بتاؤں کہ میرے جو پرائمری اسکول کے یا مڈل اسکول کے میرے ٹیچر ہیں، میں کسی جگہ پہ جاتا ہوں تو میں ان کو اپنے والد صاحب جتنی عزت دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر بہت محنت کی تھی. آج ہم دیکھتے ہیں نا اسکولوں میں تو جو 30 ہزار والے اسکول ہیں نا مانہ لینے والے، وہ ان سے بھی بڑھ کر انہوں نے وہاں گاؤں اور دیہاتوں میں ہمارے اوپر محنت کی تھی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں پورا نصاب ہمیں زبانی یاد ہوتا تھا، اتنا وہ محنت کرتے تھے اسکول ٹیچر. تو مار تو ظاہر ہے وہ پڑتی ہے، ہمیں بھی پڑھی، لیکن مجھے کبھی بھی نہیں یاد کہ مجھے سبق پہ مار پڑی ہو. زیادہ تر شرارتوں کی وجہ سے پڑتی تھی، اور شرارتوں میں بھی بس لڑائیاں ہوتی تھیں آپس میں لڑائی. مفتی صاحب اس وقت کتنی بڑی کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہیں؟ دیکھیں اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں طالب علمی دور سے ہی میں نے الحمدللہ میں بہت زیادہ مطالعہ، میں آج بھی میں گھر میں ہوتا ہوں، میں رات کو سونے سے پہلے مطالعہ ہی ہوتا ہے. تو میں تفسیر کبیر جو ہے وہ بالاستیعاب میرا مطالعے میں ہے. پھر تاریخ پر چونکہ میرا خاص شغف ہے تو تاریخ ابن کثیر ہے، ابن خلدون ہے، طبری ہے، یہ تو آپ سمجھیں کہ میں کئی دفعہ ان کو نظر سے گزار چکا ہوں. اس کے علاوہ تفاسیر میں روح المعانی ہے، روح البیان ہے. لیکن تفسیر کبیر کا میں نے 13 سال یعنی پورا جو ہے وہ درس مکمل کیا، اس میں پورے درس میں نے اس کو بیان کیا ہے. اس کے علاوہ عمدۃ القاری اور فتح الباری یہ تقریباً میں نے بالاستیعاب ان کو، اور مرقات یہ شرح مشکات ہے یہ بالاستیعاب ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی جملہ تصانیف وہ میں نے بالاستیعاب نظر سے گزاری ہیں. ابن تیمیہ جو ہیں عالم ہیں محدث ہیں، ان کی تقریباً تمام کتب میں نے بالاستیعاب میں نے پڑھی ہوئی ہیں. امام جلال الدین سیوطی کی تقریباً 30 کے قریب کتابیں ہیں وہ میں نے بالاستیعاب. تو مختصر یہ کہ اب میری لائبریری میں جائیں تو اب تو خیر نہیں ہے، لیکن کچھ عرصہ قبل تک جب تک میں کتاب کو نظر سے نہیں گزارتا تھا میں ریک پہ نہیں رکھتا تھا، میرے الگ سے وہ کتاب ڈیمپ ہوتی تھی، تو وہ پتہ ہوتا تھا سب کو کہ یار یہ ابھی پڑھی نہیں ہے لہٰذا اس وجہ سے اس کو ادھر نیچے رکھا ہے. تو میں ریک میں اس وقت لگاتا تھا جب میں اس کا مطالعہ کرتا تھا. تو میری لائبریری میں جو میری کتابیں تقریباً آلموسٹ زیادہ تر وہ کتابیں میری نظر سے گزر چکی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. کوئی فن ایسا نہیں ہے کہ جس فن پر میرا 5 10 کتابیں بالاستیعاب میری نظر سے نہ گزری ہیں. مفتی صاحب آپ کی اتنی سریلی الفاظ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشی ہے، جذبات آپ کے اندر آتے ہیں، جب سٹیج پہ آپ بیٹھتے ہیں تو تقریر آپ کی لوگ اس وجہ سے بڑی سنتے ہیں. یہ آواز کا راز کیا ہے؟ کیسے کہاں سے سٹارٹ ہوئی آپ کی سریلی آواز؟ کیسے آپ نے لائی اس کو مینٹین ابھی تک کیسے کیا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ جیسے آپ کے چہرے کا جو بناوٹ اور حسن ہے یہ اللہ کی عطا ہے. اس میں نہ کوئی کریم استعمال ہو سکتی ہے اور نہ کوئی ڈاکٹری نسخہ استعمال ہو سکتا ہے. اسی طرح آواز یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے اور یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. شروع سے ہی میری آواز بہترین تھی، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ جب میں مدرسے میں آیا اور میں نے تقریریں شروع کی تو میری قدرتی آواز کو اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے نا وہ سریلا بنایا. تو میں کوئی اس پہ ہم لوگ کوئی خاص چیز استعمال نہیں کرتے، لیکن آواز کا تعلق جو ہے نا میں جو سمجھا ہوں اتنے عرصے میں، گلے کا تعلق آپ کے معدے کے ساتھ ہے. اگر آپ کے معدہ ٹھیک ہے تو آپ کا گلا ہمیشہ ٹھیک رہے گا،
اور اگر آپ کا معدہ خراب ہے تو آپ کا گلا خراب ہو جائے گا۔ میدے کی بات آپ نے کی تو میدے سے یاد آیا کہ بڑے بڑے علماء اکرام نظر سے آتے ہیں کہ ان کے پیٹ بہت بڑے ہوتے ہیں، مفتی صاحب کا پیٹ بھی برابر کا ہے، تو اس کا کیا راز ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں کم خور ہوں، میں بہت جیسے کہتے ہیں نا محدود سی خوراک کھاتا ہوں، گھر میں بھی مطلب کھانا بھی کھاتا ہوں، کہیں بھی میں کسی بڑی اچھی کھانے کی محفل میں بھی یعنی دعوت پہ جاؤں تو میں بالکل محدود کھاتا ہوں، اور اس کے بعد میں جو ہے نا وہ اپنے جسے کہتے ہیں کہ گھومنا پھرنا سپورٹس، اس پر میرا جو ہے نا وہ توجہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے تاکہ صحت جو ہے نا وہ آپ کی ٹھیک رہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ علاقہ ابٹ آباد سے ہیں، تو بیسک میں بھی بلانگ کرتا ہوں ابٹ آباد سے ہی، تو اس لیے میں ایک کوشچن کروں گا آپ سے اپنے علاقے کی بیس پہ۔ بہت سے لوگوں سے یہ میں نے سنا، اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ کی پوسٹوں کے نیچے، ویڈیوز کے نیچے تنقید کرتے رہتے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی جہاں پہ بھی جاتے ہیں تو لاکھوں روپے چارج کرتے ہیں اپنی تقریروں کے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بنیادی طور پر شرعی نقطہ نظر سے میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ جب ہم ممبر پر بیٹھ کر اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ حرام نہ کھائیں، تو لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم سر عام علی اعلان مفتی ہو کر دین کا علم رکھ کر کیا ہم خود حرام کھائیں گے یا اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے؟ کیا اس قدر ہم دین کے اندر جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ ہم بے پرواہ ہیں، جری ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ جو چارجز کرتے ہیں شرعاً اپنے خطاب یا تقریر کا جو آپ فیس لیتے ہیں، یہ شرعی نقطہ نظر سے جائز ہے۔ اس میں بہت ساری فقہاء نے باقاعدہ فتوے موجود ہیں، اس میں دلائل موجود ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان بنیادی طور پر حضرت جتنے خلفائے راشدین ہیں تو وہ بیت المال سے ان کی تنخواہ مقرر ہوتی تھی کہ وہ اس دین کے کام میں لگ گئے، لہٰذا ان کے گھر کے اور ان کے اخراجات بیت المال سے آئیں گے۔ اسی طرح پھر ہمارے معاشرے میں جتنے علماء ہیں ان کو ماہانہ تنخواہ ملتی ہے مسجدوں سے، تو مسجد میں کرتے کیا ہیں؟ نماز پڑھاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں، تو گویا تقریر کے پیسے تو سارے ہی علماء لیتے ہیں، لیکن ہمارا تھوڑا یہ فرق ہے کہ ہمارے وقت کے ذرا زیادہ ہم لوگ چارجز کرواتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شاید ہمارے بہت سارے دوستوں کو یہ پہلو ان سے پوشیدہ ہے کہ میں ایک نہ تو میں نے کوئی بہت بڑی امپائرز کھڑی کی ہیں، یہ پیسے عوام سے ہم لیتے ہیں۔ الحمدللہ میں مدارس بنا رہا ہوں اور مدارس چلا رہا ہوں۔ اس وقت بھی ابٹ آباد میں دائیں بائیں تقریباً 7 ادارے وہاں ہیں، یہاں پنڈی میں ہمارے مدارس ہیں، مساجد ہیں، جو میں اپنی جیب سے تنخواہیں بھی دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ ان کی تعمیر میں بھی میں خاطر خواہ جو ہے نا اس میں حصہ ڈالتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میرا ایک اپنا مشن ہے کہ زبان سے بڑھ کر آپ عملاً کام کریں، اور میں جو سادات فیملی ہیں، تقریباً 30 سے زائد سادات فیملی ہیں ماہانہ جن کی ہم لوگ خدمت کرتے ہیں نقدی کی صورت میں، اور اس میں کچھ ہمارے چند دوست بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ علاوہ ازیں ہنگامی طور پر بہت سارے سادات کے ساتھ یا غریب لوگوں کے ساتھ ہمارا تعاون ہوتا ہے، تو وہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال یہ جو فیس ہوتی ہے یہ چارج کرنا شرعاً جائز ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے سادات کی بات کی تو ایک سوال پھر سے مائنڈ میں آ گیا کہ آپ اہل بیت سے اتنی محبت کرتے ہیں، جب نام آتے ہیں اسٹیج پر تو آپ کئی لمیٹڈ کراس کر جاتے ہیں، آپ اتنے جذبات میں آ جاتے ہیں، تو لوگ سننے میں یہی آتا ہے کہ لوگ آپ کو شیعہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ آپ شیعہ ہو گئے، مفتی حنیف قریشی صاحب شیعہ ہو گئے، بڑے یوٹیوب پہ پھر اس پہ ویڈیوز بنتی ہیں، ولاگز بنتے ہیں، ان لوگوں کے نام کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، اگر شیعیت حب اہل بیت کا نام ہے تو میں شیعہ ہوں۔ اگر آپ شیعہ کہتے ہیں کہ جو زیادہ علی علی کرنا والا یہ شیعہ ہوگا، تو میری تو روح کے اندر علی ہے، میرے دل کے اندر علی ہے، میری رگ رگ میں علی ہے۔ اہل بیت میرا ایمان ہے، اور صرف میرا ہی نہیں، ہر مسلمان کا ان سے ایمان والا رشتہ ہے، اور اگر آپ اپنی جان مال سے بڑھ کر ان سے محبت نہیں کرتے ہیں تو آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو رہ گیا مسئلہ شیعہ ہونے کا، تو اگر شیعہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ علی علی یا اہل بیت کی محبت، تو وہ تو پھر میں ہوں۔ لیکن اگر شیعہ سے مراد آپ کی رافضی ہے کہ جو صحابہ کرام کی بے ادبی کرتے ہیں یا گستاخی کرتے ہیں، تو میں لعنت بھیجتا ہوں ہر اس فکر اور زاویہ سوچ پر کہ جس میں رسول اللہ کے کسی بھی صحابی کی بے ادبی ہو، ان کی گستاخی ہو۔ ہم تو اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ایک ولی کا مزار اور مزار کی چادر اور چادر پہ پڑے ہوئے پتھر کو بھی لال کہتے ہیں، اور ہم اپنے جوتے بھی اس ولی اللہ کی قبر کے قریب نہیں پہنتے، تو لاکھوں کروڑوں ولیوں میرے نبی کے ادنیٰ سے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو صحابہ کی ہم بے ادبی
کیسے کر سکتے ہیں یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم خواہ معاشرے میں ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جو علی علی کرے اس کو شیعہ کہنے لگ جاتے ہیں. یہ دراصل جو یزیدی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ آل بیت کی محبت سے روکنے کو ان کا کہ یہ دعوے اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ صدیوں پرانا ہے. یہ فتویٰ امام ابو حنیفہ پر بھی لگایا گیا کہ یہ مرجی ہو گئے, شیعہ ہو گئے, امام مالک پر, امام شافعی پر. اور امام شافعی بیچارے جواب دیتے دیتے زندگی گزار گئے اور کہتے ہیں انکان رفظ و بال محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی, کہ اگر اہل بیت کی محبت رفظ ہے, شیعت ہے, تو میں تو پھر جنوں اور انسانوں گواہ ہو جاؤ میں سب سے بڑا رافضی ہوں. تو میرا بھی وہی جواب ہے جو امام شافعی کا تھا. بڑے بڑے اللہ کے ولیوں پر یہ الزامات لگے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں میری اس پہ کوئی وہ پریشانی نہیں ہوتی ہے مجھے, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر مجھے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے کوئی ہندو بھی کہہ دے تو کہہ دے, ہم نے پھر بھی اہل بیت کا ذکر نہیں چھوڑنا. مفتی صاحب آخری سوال ہے آپ سے, وائنڈ اپ کرتے ہیں. ایک رات کو میری نظر سے خبر گزری ہے کہ ایک بڑے پاکستان کے نامور عالم دین ہیں, 47 ارب روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں سے برآمد ہو گیا ہے, تو کہیں آپ کے اکاؤنٹ میں سے تو اتنے پیسے نہیں نکلیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث ہماری یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ صرف علماء کے لیے نہیں, کسی بھی بندے کے لیے جو کوئی ہوا میں ہوائی اڑائی گئی اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کے پاس اس خبر کی تصدیق نہ ہو. پھر خبر کی تصدیق کے بعد اگر ایک عالم دین, ایک بہت بڑا بزنس مین ہے اور وہ عالم دین بھی ہے, اس کے پاس اگر 47 ارب روپے آ گئے ہیں, مجھے نہیں پتہ کون ہے وہ, لیکن اگر آ گئے ہیں تو یہاں جو حرام کے ملک لوٹ کر خربوں روپے جن کے اکاؤنٹ میں, اس پر کیوں نہیں حیرانگی ہوتی؟ تو اگر حلال سے کمائے ہوئے عالم دین کے پاس 47 ارب ہیں تو اس میں تو کوئی حیرت کی بات یا کوئی پریشانی کی بات نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اتنے امیر صحابی رسول تھے کہ روزانہ تقریباً 10,000 غلام جو ہے نا وہ آزاد کرتے, کئی لاکھ درہم خرچہ کرتے. پھر بھی جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی وراثت کو تقسیم کرتے ہوئے اتنا سونا تھا کہ اس کو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں. تو اب کیا کہیں گے آپ؟ تو اللہ کی نظر میں وہ مال معیوب ہے جس میں حرام سے کمایا گیا ہو اور اس کا حق ادا نہ کیا گیا ہو. باقی جو آپ نے میرے بارے میں کہا ہے تو میں ویسے اس بات کا انکشاف کر دوں آپ کے سامنے کہ دنیوی اعتبار سے میں, آپ شاید اس بات کو یقین نہیں کریں گے لیکن میں مقروض ہوں. میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں مقروض ہوں, مطلب میرے اکاؤنٹ میں آپ کو نہیں ملیں گے. میں لیکن لوگوں کی نظر میں تو آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی, بڑے بڑے امیر طبقے سے. دیکھیں, گاڑی اگر میرے پاس ہے, چلے میں آپ کو یہ بھی کر دیتا ہوں, ابھی میں ایک نئی گاڑی لے رہا ہوں اور وہ پوری گاڑی میں نے قرض پہ لی ہے کیونکہ یہ گاڑی کافی چل چکی ہے اور ہم نے سفر کرنا ہوتا ہے, بہت لمبا اور ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ایسی گاڑی جو میں راستے میں دھوکہ دے سکتی ہو پھر اس سے ہم اجتناب کرتے ہیں. اب یہ گاڑی میری کافی چل گئی ہے, اس وجہ سے میں نے اس کو چینج کر رہا ہوں. اور آپ حیران ہوں گے کہ میں نے وہ گاڑی تقریباً 75% اس میں قرضہ ہے, میں نے قرض پہ لی ہوئی ہے. دیکھیں جی, ہمیں لوگ نہیں گفٹ کرتے بس یہ. جاتے جاتے ہمارے پلیٹ فارم سے لوگوں کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, میں تو یہی پیغام دوں گا کہ اپنی اصلاح اور اپنے آپ پر نظر ہونی چاہیے کہ میں کیا ہوں, بجائے اس کے کہ ہم دوسروں میں ڈھونڈیں کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. ہم یہ سوچیں کہ آج کا دن جو میں نے گزارا, یہ جو میری زندگی گزر رہی ہے, کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت گزر رہی ہے یا کہیں میں بھی ان باغیوں کی صف میں ہوں کہ جن سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہیں یا اس کے خلاف اعلان جنگ کیے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین, مفتی حنیف قریشی صاحب اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. نیکسٹ پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے. اب سے تب تک کے لیے اپنے میزبان حسیب احمد کو دیجیے اجازت. اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.